بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد آصف اقبال آپ کے لیے لے کر آیا ہوں پروگرام شان اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی نسبت سے ہی اس چینل کا نام بھی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ تو میں آج یہ تعارفی پروگرام ہے، اس کے ایپیسوڈز آگے آتے جائیں گے، جس میں ہم آپ کے زہد، محبت، عشق اور آپ کے تقوی کی بات کریں گے۔ آج اس تعارفی پروگرام میں آپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تقریب بارگاہ رسالت میں کیا تھی، آپ کی عزت بارگاہ رسالت میں کیا تھی، اور اللہ رب العزت آپ کو کس طرح جنت میں داخل فرمائیں گے اور کس عزت اور شان سے داخل فرمائیں گے۔ تو یہ اتنے پیارے تابعی ہیں کہ ان کو خیر التابعین کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملا۔ یہ کون سرکار ہیں جو وجہ وجود کائنات ہیں، جن کے لیے کن کہا گیا؟ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے معراج سجائی گئی، یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے رب نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے توبہ کی نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنے حبیب کے صدقے سے، اس نور کے صدقے سے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے دلیل مانگ لی، آدم یہ بتا تو اس نور کو کیسے جانتا ہے، تو میرے محبوب کو کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم نے عرض کیا، اے اللہ جب تو نے مجھ میں روح پھونکی، جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے پلروں پہ لکھا دیکھا اللہ اور محمد۔ میں سمجھ گیا کہ تیرے نام نامی کے ساتھ یہ جو اسم گرامی ہے یہ بڑا مقدس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، ہاں آدم تو نے سچ کہا، اگر میں محمد نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا۔ تو پھر وہ وجہ وجود کائنات، وہ محبوب کائنات، وہ سردار الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تابعی کو اتنا رتبہ عطا کر رہے ہیں کہ یہ خیر التابعین ہے، یہ تابعیوں کے لیے بھی خیر ہے۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کے عاشقوں کے سردار ہیں، امت محمدیہ کے عاشقوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اویس کی شفاعت کی وجہ سے قبیلہ مضر اور تمیم کے برابر کے لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیا تکریم ہے اس تابعی کی کہ اس کی شفاعت کی وجہ سے اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور آپ وصیت فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پہچانو، اور اگر تم جانتے ہو کہ اللہ تمہیں جانتا ہے تو بس اسی کو سب کچھ سمجھو، یہ دل میں آرزو مت کرو کہ کوئی مجھے پہچانے۔ جیسے آج کل ہم حج کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار کوئی حاجی تو گئے، نماز پڑھتے تو کوئی کہتا ہے یار نمازی تو گئے، ماتھے پہ محراب پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بندہ تھا جی، کیسی نماز ادا کرتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ محراب پڑ گئے۔ اور حج کر کے آئے تو پھول ڈالے ہوتے ہیں گلے میں، ایک بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہوتے لوگ ہمیں حاجی بھی کہیں، نمازی بھی کہیں، زاہد بھی کہیں، اور سارا کچھ کہیں۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں، اگر ہم انجینئر ہیں، تب بھی ہم اپنی خود نمائی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں
عاشق رسول فرماتے ہیں کہ بس اگر تمہیں اللہ جانتا ہے تو پھر کسی اور کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی تمہیں جانے، اور یہ دل میں آرزو بھی نہ کرو کہ کوئی تمہیں جانے، کیونکہ یہ عشق کی بات ہے، یہ ظرف کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل تھی محو تماشا، عقل ابھی محو تماشا تھی، اور لب ابھی خاموش تھے، لب ابھی خاموش تھے، بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں۔ اچھا، عشق یہ نہیں دیکھتا آگے کیا ہے، آگے آگ ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، نہر ہے، کانٹے ہیں، کچھ نہیں سوچتا، بس وہ کچھ سوچتا ہے تو اپنے محبوب کو سوچتا ہے، اور محبوب کے لیے تڑپنا ہی عشق کی عبادت ہے، اور محبوب کو تکنے کی آرزو کرتے رہنا اس کی جستجو ہے۔ جیسے خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ عشق فرماتے رہے، اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائے، لیکن قربان جاؤں اس محبوب پر، قربان جاؤں اس سردار الانبیاء پر، قربان جاؤں اپنے آقا کی اداؤں پر، قربان جاؤں اپنے آقا کے وضحا کے چہرے پر، قربان جاؤں اپنے آقا کی واللیل کی زلفوں پر، قربان جاؤں اس ید اللہ کے ہاتھوں والے پر، قربان جاؤں اس کالی کملی والے پر جو یا ایھا المدثر بھی ہے، جو یا ایھا المزمل بھی ہے، جو یاسین بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رتبہ ہے ان کا، اور ایک تابعی کو خیر التابعین فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں داخل فرمائیں گے، تاکہ ان کی خلوت قائم رہ سکے، ان کو پردوں میں جنت میں داخل فرمائیں گے، کیونکہ وہ خلوت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے، اللہ سے محبت کرتے، اور کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی، اور کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی، بس فقط دو ہی چیزیں تھیں، اللہ کی عبادت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے عشق کی تڑپ نے ان کا یہ درجہ کر دیا، ان کو یہ مقام عطا کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی شفاعت سے قیامت کے دن دو بڑے قبیلوں کے لوگوں کے برابر لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب وہ خود جنت کی طرف جائیں گے تو 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں چھپا کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ ہے ان کے عشق اور زہد اور محبت کی باتیں۔ آگے آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں گے، اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہی ہمارے لیے فریش ایئر ہے۔ ایسے ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے۔ آپ ہمیں اپنی آراء سے نوازتے جائیں، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرماتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایک بزرگ تھے، پانی کے کنارے بیٹھے تھے، تو پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا، تو آپ اس بچھو کو نکالتے اور وہ ڈنگ مارتا، جیسے ہی ڈنگ مارتا ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا، پھر پانی میں گر جاتا۔ وہ اس طرح بار بار کر رہے تھے، وہ بچھو کو پکڑتے، بچھو پانی میں گر جاتا، بچھو کو پھر نکالتے، پھر وہ ڈنگ مارتا، پانی میں گر جاتا۔ ایک بھلا آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بابا جی آپ مجھے یہ بتائیں
کہ یہ آپ کو بار بار ڈنگ مار رہا ہے تو آپ اس کو پھر پانی سے نکال رہے ہیں۔ تو بابا جی کے جملے بڑے کمال تھے، بہت کمال لفظ تھے ان کے، بڑی کمال بات فرمائی انہوں نے۔ فرماتے کیا ہیں؟ کیا اللہ کے بندے، اگر یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی صحیح عادت کیسے چھوڑ دوں؟ میں اپنی نیکی والی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ اگر یہ اپنی برائیاں نہیں چھوڑتا تو میں اپنی نیکیاں کیسے چھوڑ دوں؟ تو آج ہم نے بس یہ سوچنا ہے، میرا آپ سے یہ میسیج ہے، اس کے لیے مجھے کمنٹس بھی کیجیے گا کہ کیا ہم کسی کی برائیوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں چھوڑ دیں؟ کیا کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کیے جا رہا ہے تو کیا ہم اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اسے معاف کر کے اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکتے؟ چھوٹی چھوٹی وجہوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں دراڑ آ رہی ہے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بیٹی ماں سے جھگڑ رہی ہے، بہن بہن سے جھگڑ رہی ہے، بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے۔ تو بس سب کے پاس ایک ہی ریزن ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ جی اس نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ تو بابا جی نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔